وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات مسلسل حمد و نعت کی محفل میں حمد اور نعت سن رہے ہیں، اور جہاں تک میرے علم میں ہے، جو مجھے بتایا گیا کہ آج حمد اور نعتیں بھی ہیں، لیکن مقصود بذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بطور خاص تذکرہ ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عموماً اس آیت کو ختم نبوت کے عنوان پہ نہ پڑھا جاتا ہے، اور نہ ہی آپ نے ختم نبوت کے عنوان پہ اس آیت کو سنا ہے۔ یہ آیت ختم نبوت پہ دلیل کیسے بنتی ہے، جب میں اس آیت کی وضاحت کروں گا تو پھر ہی آپ کو اندازہ ہوگا اور لطف بھی آئے گا کہ اس آیت سے ختم نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح ثابت ہوتی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ صرف یہ نہیں کہ نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ حضور کے مد مقابل کھڑے ہوئے، جو مظالم کر سکتے تھے وہ تمام مظالم انہوں نے پیغمبر کی ذات پہ کیے۔ جن ظلموں کا انسان تصور کر کے کام اٹھتا ہے، وہ سارے مظالم اللہ کے نبی نے برداشت فرمائے۔ میں اس کی گنتی میں نہیں جاتا، وہ آپ کے علم میں ہے۔ اس قدر دکھ اور تکلیفیں نبوت کو دی گئیں۔ آپ نے فرمایا گزشتہ سارے انبیاء کے اگر دکھ جمع کر لیے جائیں تو مصطفیٰ کے تنہا دکھ ان سے زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ زیادہ ملے، یہ بات عقل اور دماغ کو لگتی بھی ہے۔ پہلے نبی کی دعوت کا دائرہ کم ہے تو دشمن بھی کم ہے، ان کی دعوت کا دائرہ بڑا ہے تو دشمن بھی زیادہ ہے، ان کی دعوت محدود ہے تو ظلم بھی کم ہے، ان کی دعوت علم انسانی کے مطابق غیر محدود ہے تو پھر مظالم بھی زیادہ ہیں۔ جس قدر آدمی کا بڑا کام ہو اسی قدر اس کے دشمن ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ مشرکین مکہ نے عداوت کی انتہا کی ہے۔ ایک مقام وہ بھی آیا کہ مشرکین مکہ کے بعض بڑے رؤساء اور سردار خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہیں اور بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کی ذات کو بطور چیلنج کے کہہ رہے ہیں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ، اگر یہ دین محمد سچا ہے، ہم پر آسمان سے پتھر برسا، ہمیں تباہ و برباد کر دے۔ یہ مشرکین مکہ نے کہا
اے اللہ اگر دین محمد سچا ہے ہم پر آسمان سے پتھر برسا، ہمیں برباد کر دے۔ اب دیکھو ان کو برباد ہو جانا چاہیے تھا، ان پہ پتھر برس جانے چاہیے تھے، کیونکہ انہوں نے خود اللہ سے یہ بات کی ہے اگر ہم غلط ہیں، محمد سچا ہے، ہمیں برباد کر دے۔ لیکن باوجود ان کی بربادی مانگنے کے خدا نے ان کو برباد نہیں کیا، باوجود ان کے عذاب کے مستحق ہونے کے خدا نے ان کو عذاب نہیں دیا۔ میں ایک بات اور بھی کہہ دوں، ضابطۂ خداوندی بھی یہ ہے کہ جب کسی نبی کا خون زمین پہ گر جائے، اللہ پھر اس وقت اس نبی کی امت زمین والوں کو زمین پہ زندہ نہیں رکھتے۔ لیکن ہمارے پیغمبر کا خون بھی گرا ہے، کبھی طائف کے بازاروں میں، کبھی احد کے میدانوں میں، لیکن پھر بھی اس امت کو خدا نے غرق نہیں کیا۔ یہ ضابطے بدلتے جا رہے ہیں، اور پیغمبر کے اعداء اور دشمن جو مستحق عذاب خداوندی ہیں عذاب کو مانگتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی ہلاک کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اب اس پہ توجہ دینا، اگر ان کو خدا نے ہلاک نہیں کیا تو دو باتیں سامنے آ رہی ہیں، ان نے عذاب مانگا ہے، عذاب کے مستحق بھی ہے، اللہ نے پھر بھی عذاب نہیں دیا، یہ کرم خدا نے ان پہ کیا ہے۔ اور عذاب نہ دینے کی دلیل ہم کو دے کے خدا نے ہم پہ کرم کیا ہے۔ توجہ رکھنا، ان کو عذاب نہ دے کے خدا نے ان پہ کرم کیا ہے، اور ان کو عذاب نہ دینے کی دلیل ہمیں دے کے خدا نے ہم پہ کرم کیا ہے۔ مشرکین مکہ کہہ سکتے تھے ہم حق بجانب ہیں، اگر ہم جھوٹے ہوتے ہم پہ عذاب آ جاتا، جب عذاب نہیں آیا اس کا معنی ہم حق بجانب ہیں، لیکن خدا نے کرم کیا، ان پہ عذاب تو نہیں آیا۔ اب مسلمان کا سر شرم سے جھک جاتا، وہ کہتے ہم سچے ہیں، ہمارے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے ہم نے حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے خدا سے خود کہا ہے ہم باطل ہیں، محمد کا دین حق ہے، عذاب آ جائے، عذاب نہیں آیا تو ہم سچے ہیں۔ اب مسلمان ان کو جواب کیا دیتا؟ اللہ نے ہم پہ کرم کیا، ہمیں دلیل دی ہے کہ وہ مستحق عذاب خدا بندی ہیں، لیکن میں نے ہلاک کیوں نہیں کیا؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے پیغمبر وہ عذاب کے حقدار ہیں، ان پہ پتھر برس جانے چاہیے، زمین الٹا دینی چاہیے، ان کو برباد کر دینا چاہیے، لیکن ہم نے برباد کیوں نہیں کیا؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس لیے کہ تیری ذات ان میں موجود ہے، جن میں میرا مصطفیٰ موجود ہو میں ان کو عذاب کبھی دیا نہیں کرتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ توجہ رکھنا، میں ایک عقیدہ پیش کرنے لگا ہوں، ختم نبوت میں بات میں کروں گا، لیکن ضمن عقیدہ سمجھے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یہ عذاب کے مستحق ہیں، میں نے عذاب کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ نے عجیب بات فرمائی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے پیغمبر اس لیے عذاب نہیں دیتا، ان میں تیری ذات موجود ہے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ دیکھو دیوبند کا عقیدہ ہے نبی کے توسل سے دعا مانگے خدا دعا قبول کر لیتا ہے، نبی کی ذات کے توسل اور برکت سے عذاب ٹل جاتے ہیں۔ ہم نے جو دلائل پڑھے ہیں ہمیں اس میں پتہ چلا نیک عمل کا وسیلہ دے کر دعا مانگے خدا عذاب مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تم کہتے ہو نبی کی ذات کی برکت سے مانگے خدا تب بھی عذاب کو ٹالتا ہے۔ میں نے کہا حدیث کون سی پڑھی ہے؟ کہا مشکات شریف میں حدیث الغار موجود ہے، علماء کے علم میں ہے۔ 3 آدمی بنی اسرائیل کے سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک چٹان میں اندر گئے آرام کے لیے، اوپر طوفان اور جھکڑ چلا،
تو اس غار کے سامنے چٹان گری، غار کے غار کے راستے کو بند کر دیا۔ یہ تینوں اس چٹان کو ہٹاتے ہیں، وہ چٹان ہٹتی نہیں ہے۔ ان تینوں نے مشورہ کیا، اللہ کی درگاہ میں کوئی اپنا نیک عمل پیش کر کے دعا مانگے، شاید اللہ کرم کر دے۔ ان میں ایک کہنے لگا، اللہ میرا معمول یہ تھا، میں بکریاں چرایا کرتا، رات کو بکریاں واپس لاتا، ان کا دودھ دھو کے سب سے پہلے اپنی ماں باپ کو دیتا، اس کے بعد اولاد کو دیتا۔ ایک دن میں بکریاں لے کر واپس آیا، میں نے پیالے میں دودھ رکھ لیا، ماں کے سرانے کھڑا ہو گیا، میری ماں سو رہی تھی، میں سرانے کھڑا رہا، میرے بچے بلکتے رہے، میں نے دودھ نہیں دیا۔ جب ماں رات کو کسی وقت اٹھی، میں نے پہلے اماں کی خدمت میں دودھ پیش کیا، پھر میں نے اولاد کو دیا۔ اگر یہ میرا عمل تیری ذات کے لیے ہے، اللہ اس چٹان کو ہٹا دے۔ چٹان ہٹ گئی، مگر اتنی نہیں ہٹی، یہ تینوں باہر نکل جاتے۔ تیسرا کہنے لگا، اللہ تیرے علم میں ہے، میرے چچا کی بیٹی تھی، اس کے بارے میں غلط ذہن بنا چکا تھا، میں نے کئی بار غلط خواہش کا اظہار کیا۔ ایک دن وہ مجھے میرے چچا کی بیٹی کہنے لگی، اگر تم اتنے پیسے مجھے دو، میں تمہاری غلط خواہش کو پورا کر دوں گی۔ میں نے وہ مال اس کو دے دیا، میں اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ وہ عورت نیک تھی، مجھے کہنے لگی، میں گناہ سے ڈر رہی ہوں، خدا کے خوف سے کانپ رہی ہوں، میری مجبوری، میرے گھر میں بچے ہیں، میرے گھر میں فاقہ ہے، اس فاقے نے مجھے مجبور کیا ہے، اپنی عزت کو بیچنے میں تو خدا سے ڈر جا اور اس گناہ سے باز آ جا۔ کہتا ہے میں پیچھے ہٹا، اللہ اگر یہ پیچھے ہٹنا تیری ذات کی وجہ سے تھا، چٹان ہٹا دے۔ چٹان ہٹ گئی ہے مگر اتنی نہیں ہٹی، یہ باہر نکل جاتے۔ تیسرا کہنے لگا، اللہ تیرے علم میں ہے، فلاں بندہ موجود تھا، وہ میرے پاس آیا، مزدوری کرتا رہا، وہ چلا گیا، کچھ مزدوری کے پیسے رہ گئے تھے، کچھ عرصے بعد آیا، کہا میرے مزدوری کے پیسے مجھے دے دو۔ میں نے بکریوں کا ریوڑ دیا، وہ کہنے لگا یہ بکریاں نہیں، مجھے مزدوری دو۔ میں نے کہا یہ بکریوں کا ریوڑ یہ تیرا ہے۔ اس نے کہا مذاق نہ کرو، میرے جو چند درم بنتے ہیں وہ دے دو۔ میں نے اسے کہا یہ تیرے پیسے مزدوری کے میں نے ان سے بکری خرید کے اپنے ریوڑ میں ڈالی ہے، وہ بکریاں بڑھتی رہی ہے، یہ ساری بکریاں تیری ہے، اگر تیری ذات کے لیے یہ عمل تھا اللہ چٹان ہٹا دے۔ خدا نے چٹان ہٹا دی، وہ تینوں باہر نکل ہے۔ اب یہ بندہ کہنے لگا، دیکھو حدیث میں موجود ہے کہ نیک عمل کا وسیلہ دے خدا عذاب ہٹا دیتے ہیں۔ میں نے کہا دیوبند والے حدیث بھی مانتے ہیں لیکن قرآن بھی مانتے ہیں، اگر حدیث میں موجود ہے ان تین کے اعمال کی وجہ سے خدا نے چٹان ہٹا دی ہے تو قرآن میں موجود ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، پیغمبر کی ذات کی وجہ سے خدا نے پتھروں کا عذاب ٹال دیا ہے۔ ہم نبی کی ذات کا وسیلہ مانتے ہیں، یہ قرآن میں ہے، عمل کا وسیلہ مانتے ہیں، پیغمبر کے فرمان میں ہے، عمل کا وسیلہ نہ مانے یہ حدیث کا منکر ہے، اور ذات کا وسیلہ نہ مانے یہ قرآن کا منکر ہے۔ حدیث نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے، قرآن نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے۔ دیوبند والے حدیث بھی مانتے ہیں، عمل کا وسیلہ بھی مانتے ہیں، قرآن بھی مانتے ہیں، نبی کی ذات کا وسیلہ بھی مانتے ہیں۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ اب مجھے ایک بات سمجھائیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں وہ مشکل سوال نہیں کرتا جو آپ کو نہ ہے، میں وہ سوال کرتا ہوں جو آپ سب کو آتے ہیں۔ مجھے بتائیں پہلا نمبر قرآن کا یا حدیث کا؟ اونچی آواز سے ہمیں لوگ تانا کہہ دیتے ہیں یہ جی قرآن نہیں مانتے، یہ جی قرآن نہیں مانتے۔ میں نے کہا قرآن میں ذات کا وسیلہ ہے، حدیث میں عمل کا وسیلہ ہے، تو پہلے ذات کا وسیلہ مان پھر عمل کا وسیلہ مان۔ پہلے قرآن کو مان پھر حدیث کو ماننا۔ جب قرآن پہلے ہے حدیث بعد میں ہے تو پہلے قرآن کی بات کر پھر پیغمبر کے فرمان کی بات کر۔ ہم قرآن کی بات بھی کرتے ہیں اور نبی کے فرمان کی بات بھی کرتے ہیں۔ ایک شخص مدینہ منورہ مسجد نبی میں مجھے ملا، کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ نبی کی ذات کا وسیلہ مانتے ہو؟ میں نے کہا چلو ہم مانتے ہیں یا نہیں؟
کچھ تم بھی مانتے ہو۔ آپ سوال کا جواب جلدی نہ دیا کرو، پہلے اس کو تھوڑا سا کھنگال لو، اس کے اندر کیا ہے، پہلے اس سے بات پوچھ لو۔ میں نے کہا کوئی وسیلہ آپ بھی مانتے ہیں؟ اس نے کہا ہم عمل کا وسیلہ تو مانتے ہیں، ذات کا وسیلہ نہیں مانتے۔ میں نے کہا اعمال میں سے کوئی عمل بتا دو جس کا وسیلہ آپ مانتے ہیں۔ مجھے کہنے لگا مثلا یہ قرآن کی تلاوت عمل ہے، اس کا وسیلہ دے کر مانگو تو ہم مان لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ قرآن جو ہے اس کا وسیلہ مانتے ہو؟ کہا جی مانتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن تجھ پہ نازل ہوا؟ نہیں جی۔ مجھ پہ نازل ہوا؟ نہیں جی۔ میں نے کہا کن پہ نازل ہوا؟ کہتے حضور کی ذات پہ۔ میں نے کہا ان کو درمیان سے نکال دے، قرآن مل جاتا ہے؟ کہتے نہیں ملتا۔ میں نے کہا پتہ چلا خود قرآن کا وسیلہ بھی نبی کی ذات ہے، خود قرآن کا وسیلہ بھی نبی کی ذات ہے۔ اچھا اور کہا جی نماز کا وسیلہ دے کر دعا مانگ لو۔ میں نے کہا نماز کب ملی تھی؟ کہا جب حضور عرش پہ گئے تو پھر ملی تھی۔ میں نے کہا حضور عرش پہ نہ جاتے یہ 5 نمازیں تجھے مل جاتی؟ کہتے نہیں ملتی۔ تو میں نے کہا جن نمازوں کا وسیلہ دیتا ہے اس نماز کا وسیلہ بھی تو پیغمبر کی ذات ہے، اعمال بدون پیغمبر کے ملتے ہی نہیں ہیں۔ توجہ رکھنا، میں ایک بات کہنے لگا ہوں، ہم ذات بھی مانتے ہیں اور اعمال بھی مانتے ہیں۔ ذات کا وسیلہ قرآن میں ہے، اعمال کا وسیلہ فرمان میں ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں اور نبی کا فرمان بھی مانتے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ مشرکین مکہ نے کہا اگر ہم باطل ہیں ہم پہ پتھر برسا دے۔ خدا نے پتھر نہیں برسائے اور نہ برسانے کی وجہ بیان کی، اس لیے کہ میرا پیغمبر آپ کی ذات ان میں موجود ہے۔ جب آپ کی ذات موجود ہے آپ کے ہوتے ہوئے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ توجہ رکھنا، میں آگے چلنے لگا ہوں۔ کوئی سی بندے کے ذہن میں بات آ سکتی ہے مولانا یہ جو بات آپ نے کی ہے اور قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ اللہ اس لیے ان کو عذاب نہیں دیتے، ان میں پیغمبر کی ذات موجود ہے۔ یہ قرآن کی آیت اتری، حضور کہاں پہ ہیں؟ میں نے کہا مکہ میں ہیں۔ توجہ، تو جب حضور مکہ سے مدینہ چلے گئے ہیں اب تو ان پہ عذاب آ جانا چاہیے تھا، اب تو نبی ان میں نہیں ہے، اب عذاب کیوں نہیں آیا؟ اگر کوئی سوال کرے تو آپ فوراً اس کا جواب دے سکتے ہیں، بھائی وَأَنْتَ فِيهِمْ کا معنی یہ نہیں ہے جب تک نبی مکہ میں ہے، انت فیہم کا معنی یہ ہے جب تک نبی عربوں میں ہے، عربوں میں مکہ بھی ہے، عربوں میں مدینہ بھی ہے۔ لیکن پھر بھی کوئی سوال کر دے گا، چلو ایک وقت وہ بھی آیا حضور ان سے نکلے تو تبوک چلے گئے ہیں، شام کا سفر کرنے کے لیے چلے گئے، اب نبی مکہ میں بھی نہیں مدینہ میں بھی نہیں، اب تو تبوک چلے گئے ہیں، ان پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ آپ پھر جواب دے لیں گے انت فیہم کا معنی یہ ہے میرا نبی جب تک آپ زمین میں ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ مکہ بھی زمین ہے، مدینہ بھی زمین ہے، تبوک بھی زمین ہے۔ پھر کوئی بندہ کہہ دے گا اچھا جب نبی زمین پر نہیں تھے حضور عرش پہ چلے گئے تھے اب تو ان پہ عذاب آ جانا چاہیے تھا، اب نبی زمین میں بھی نہیں ہے۔ پھر آپ جواب دے سکتے ہیں، ذرا توجہ رکھنا، پھر آپ جواب دے سکتے ہیں انت فیہم کا معنی اس جہان میں ہے، اس جہان میں مکہ بھی ہے، اس جہان میں مدینہ بھی ہے، اس جہان میں فرش بھی ہے، اس جہان میں عرش بھی ہے۔ تو پھر کوئی بندہ کہہ سکتا ہے اچھا جب نبی نے جہان چھوڑ دیا تھا حضور دنیا سے قبر میں چلے گئے ہیں، عالم دنیا سے برزخ میں چلے گئے ہیں، اب تو عذاب آ جانا چاہیے تھا، اب عذاب کیوں نہیں آیا؟ توجہ رکھنا، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع نور اللہ برکتہ نے اسی آیت کے تحت تفسیر معرف القرآن میں لکھا ہے حضور مکہ میں تھے عذاب تب بھی نہیں آیا، حضور مدینہ میں تھے ان پہ عذاب تب بھی نہیں آیا، حضور عرش پہ گئے ہیں ان پہ عذاب تب بھی نہیں آیا، حضور نے جہان چھوڑ دیا ہے ان پہ تب بھی عذاب نہیں آیا۔ اس سے پتہ چلا کیوں عذاب کب آتا ہے۔ پہلے ضابطہ خداوندی سنیں، اللہ کا ضابطہ یہ ہے اللہ نبی کی امت کو جب عذاب دینا چاہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب دینے سے پہلے نبی کا جو دائرہ نبوت ہے، نبی
نبی کا جو دائرہ نبوت ہے، نبی کا جو نبوت کا ایریا ہے، اللہ نبی کو وہاں سے نکال لیتے ہیں، پھر امت کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ حضرت نوح کی قوم پہ عذاب تب آیا جب خدا نے نوح کو یہاں سے جودی پہاڑ تک پہنچا دیا ہے۔ حضرت لوط کی قوم پہ عذاب تب آیا جب بستی صدوم سے نکال لیا ہے۔ حضرت شعیب کی قوم پہ عذاب تب آیا جب ان کو مدین سے نکال لیا ہے۔ توجہ رکھنا، نکال لیا ہے۔ اللہ نبی کی قوم پہ عذاب کا فیصلہ فرما لے تو تب عذاب دیتے ہیں۔ نبی جس دائرے کا نبی ہے اس دائرے سے نکال لیتے ہیں، اس دائرے پہ عذاب آ جاتا ہے۔ حضور مکہ میں تھے، قوم پہ عذاب تب بھی نہیں ہے۔ حضور مدینہ میں تھے، قوم پہ عذاب تب بھی نہیں ہے۔ حضور فرش پہ تھے، قوم پہ عذاب تب بھی نہیں ہے۔ نبی عرش پہ تھے، عذاب تب بھی نہیں ہے۔ حضور اس جہان میں تھے، عذاب تب بھی نہیں ہے۔ حضور اس جہان میں ہے، قوم پہ عذاب تب بھی نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا میرے محمد کا دائرہ نبوت مدینہ مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، فرش بھی ہے، عرش بھی ہے، یہ جہان بھی ہے، وہ جہان بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کا دائرہ نبوت کتنا وسیع ہے۔ نبی دائرہ نبوت سے نکلے گا تو پھر کون پہ عذاب آئے گا نا۔ مکہ بھی حضور کا دائرہ نبوت، مدینہ بھی حضور کا دائرہ نبوت، فرش بھی حضور کا دائرہ نبوت، عرش بھی حضور کا دائرہ نبوت، یہ جہان بھی حضور کا دائرہ نبوت اور وہ جہان بھی حضور کا دائرہ نبوت۔ پتہ چلا یہ مکہ کے نبی ہیں، مدینہ کے نبی ہیں، فرش کے نبی ہیں، عرش کے نبی ہیں، اس جہان کے نبی ہیں، اس جہان کے نبی ہیں۔ اب بتاؤ کوئی جگہ بچتی ہے جہاں پہ نبی چاہیے؟ کوئی جگہ؟ میں ایک وجہ پیش کر رہا ہوں، میں تو اس طرح نقلی نقلی وجوب کٹھی پیش کرتا ہوں کہ اب نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی آئے گا تو کہاں پہ آئے گا؟ کبھی کوئی جگہ بھی تو ہونا، نبی نے آنا کہاں پر ہے؟ حضور کی نبوت کا دائرہ اتنا وسیع ہے، کوئی گنجائش بچتی ہی نہیں ہے کہ جہاں کسی نبی کے لیے تھوڑی سی جگہ بچ جائے کوئی اور نبی آ جائے۔ اب اگلی بات میں کہنے لگا، توجہ رکھنا، یہ میری بات نہیں ہے، میں ساتھ حوالے دے رہا ہوں، آپ گھر جائیں تفسیر اٹھا کے دیکھیں، مجھ پہ فتویٰ نہ لگائیں، اپنے اکابر کو آپ اچھا کہیں جن نے کلام جن نے فتوے لکھ دیے ہیں اور ساری بات وضاحت فرما دی ہے۔ میں اگلی بات کہنے لگوں، توجہ رکھنا، ایک بات تو یہ سمجھ آئی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو عذاب کیوں نہیں دیتا، اس لیے کہ میرے نبی آپ ان میں، بولو آپ ان میں۔ اگلی بات مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، نبی جن کا نبی ہوتا ہے، توجہ رکھنا، نبی جن کا نبی ہوتا ہے ان میں زندہ بھی ہوتا ہے، نبی جن کا نبی ہوتا ہے ان میں زندہ بھی ہوتا ہے۔ مکہ کے نبی زندہ ہیں، مدینہ کے نبی مدینہ میں زندہ ہیں، فرش کے نبی فرش پہ زندہ ہے، عرش کے نبی عرش پہ زندہ ہے، اس جہان کے نبی یہاں زندہ ہے، اس جہان کے نبی وہاں بھی زندہ ہے۔ نبی جس قوم کا نبی ہو نا، یہ نہیں ہوتا کہ نبی بھی ہو اور زندہ بھی نہ ہو، نبی بھی ہو اور زندہ بھی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی ہے تو زندہ بھی ہے۔ اب فرماتے حضور مدینہ کے نبی زندہ، مکہ کے نبی زندہ، فرش کے نبی زندہ، عرش کے نبی زندہ، یہاں کے نبی زندہ، وہاں کے نبی زندہ۔ پتہ یہ چلا ہمارے نبی اگر قیامت تک نبی ہیں تو قیامت تک زندہ بھی ہیں۔ جس نے حضور کو خاتم النبیین ماننا ہے اس نے زندہ بھی ماننا ہے۔ ختم نبوت اور حیات النبی یہ ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے، وہ خاتم بھی ہے زندہ بھی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی نے آب حیات میں ختم نبوت لکھی ہے، حیات النبی کا مسئلہ بھی لکھا ہے، تحذیر الناس میں ختم نبوت پہ بات کی ہے تو حیات النبی پہ بات کی ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جہاں حضور کی ختم نبوت کی باری آئے نا، حیات النبی کیسے چلتا ہے؟ چنیور ایک جلسہ تھا، ختم نبوت کے عنوان پہ تھا، مجھ سے قبل ایک مولانا صاحب نے بیان فرمایا اور عوام کو مسئلہ سمجھانا چاہیے۔ وہ فرمانے لگے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، میں مسیح ہوں۔ مولانا فرمانے لگے مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں، جب مرزائی تمہیں ملے تو مرزائیوں سے کہنا
اللہ کے نبی نے حضرت مسیح کی 4 نشانیاں بیان کی ہیں۔ لَيَنْزَلَنَّ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ إِمَامًا حَكَمًا، حضرت عیسیٰ بن مریم آئیں گے تو حاکم بنیں گے۔ نمبر 2، لَيَكْسَرَنَّ الصَّلِيبَ، صلیب یعنی توڑ کے عیسائیت کو ختم کر دیں گے۔ لَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، خنزیر قتل کر کے یہودیت مٹا دیں گے۔ اور نمبر 4 يُورَزَنَّ الْمَالَ فَلَا يَقْبَلُهُ، اگر ان پہ مال پیش ہوگا وہ قبول نہیں کریں گے۔ مال اتنا عام ہوگا لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فرمانے لگے کہ 4 نشانیاں، نمبر 1 امام عادل، نمبر 2 عیسائیت کا خاتمہ، نمبر 3 یہودیت کا خاتمہ، نمبر 4 مال عام ہوگا۔ مرزے کے دور میں مرزے نے عیسائیت بھی ختم نہیں کی، یہودیت بھی ختم نہیں کی، حاکم بھی نہیں بنا۔ نمبر 4 مال بھی عام نہیں ہوا، یہ خود بھیک کے چندے مانگتا رہا۔ جہاد کے خلاف کتابیں لکھنے کے لیے ان کا بیان ختم ہوا۔ ان کے بعد میرا بیان تھا، میں نے کہا میں حضرت کی تائید کرتا ہوں، یہ 4 نشانیاں ہیں، لیکن شاید حضرت بھول گئے ہیں۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے 5ویں نشانی بھی بیان اسی حدیث میں کی ہے۔ اسی میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب عیسیٰ بن مریم آئیں گے، لَيَنْزَلَنَّ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ إِمَامًا عَدَلًا، اللہ کے نبی نے فرمایا لَيَكْسُرَنَّ الصَّلِيبَ، اللہ کے نبی نے فرمایا لَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يُورَثَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلُ، اللہ کے نبی نے فرمایا ثُمَّ لَئِنْ قَامَ عَلَىٰ قَبْرِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ لَأُجِيبَنَّهُ۔ حضرت عیسیٰ کی ایک نشانی یہ ہے، وہ یہ 4 کام کرنے کے بعد میری قبر پہ آئیں گے، یا محمد کہیں گے میں جواب دوں گا۔ یا محمد کہیں گے میں جواب۔ میں نے کہا شاید مولانا صاحب بھول گئے ہیں، نشانیاں 4 نہیں 5 ہیں۔ نشانیاں کتنی ہیں؟ اس حدیث میں 5 ہیں، تو 5 نشانیاں یاد رکھیں، صرف آپ 4 کیوں یاد رکھتے ہیں؟ میں ایک آخری بات کہتا ہوں جو مجھے یاد آئی۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی العصر مولانا قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فتنے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ عیسائیت کا فتنہ بہت خطرناک ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام اکیلے مٹائیں گے۔ یہودیت کی فتنہ بہت خطرناک ہے، عیسیٰ علیہ السلام اکیلے ختم کریں گے۔ اور نبی کی حیات کا انکار، یہ فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ 2 نبی مل کر ختم کریں گے۔ حضرت عیسیٰ یا محمد کہیں گے، حضور جواب دیں گے، 2 نبیوں کے ملنے سے فتنہ ختم ہوگا۔ اس فتنے کی خطرناکی کا اندازہ کریں، اور لوگ اس کو توجہ نہیں فرما رہے۔ ابھی اس دفعہ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں، اس دفعہ ہم پہ تانے نہ لگائیں۔ ابھی دارالعلوم کراچی میں مفتی رفیع عثمانی دامت برکاتہ نے اس سال طلبہ سے پوچھے جو وہاں پڑھ کے آئے ہیں، جب حضرت نے سال کے آخر گفتگو فرمائی نا ختم بخاری کے موقع پہ، حضرت فرمانے لگے جو طلبہ ہمارے یہاں سے جا رہے ہیں وہ 2 فطروں کا بطور خاص خیال فرمائیں، نمبر 1 قادیانیت اور نمبر 2 مماتیت۔ مفتی محمد رفیع مفتی اعظم پاکستان فرمانے لگے دارالعلوم کراچی کا کوئی فاضل رافضی نہیں بنتا، بدعتی نہیں بنتا، اگر بنتا ہے تو دھوکے میں اگر ادھر جاتا ہے۔ میں بطور خاص آپ کو کہتا ہوں ان 2 فتنوں سے بچتے رہنا۔ تو جب حضرت نے قادیانیت اور اس فتنے کی کٹھی بات کی ہے تو ہم چھوٹوں کو اس فتنے کی کٹھی بات کرنی چاہیے۔ ہم بھی نصیحت کرتے ہیں کہ مرزائیت سے بھی بچے، مماتیت سے بھی بچے، ختم نبوت کا دفاع بھی کریں، عقیدہ حیات النبی کا دفاع بھی کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے عقائد پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔